پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے جیو نیوز کی نشریات معطل کر دی ہیں، لائسنس بھی معطل کر دی ہے۔ جیو نیوز جو ہے اس کے حوالے سے پیمرا نے جو پریس ریلیز جاری کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ایکشن والے پیراگراف ہیں وہ 5 شقیں بنتی ہے۔ پہلے بنیاد اس کی فراہم کی گئی ہے۔ پیمرا کا جو مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے یہ بتایا ہے پیمرا کو، اور 26 جون کی یہ پریس ریلیز ہے وہ جاری کر رہے ہیں کہ جیو نیوز جو آپریٹ ہوتا ہے بائی انڈیپینڈنٹ میڈیا کوآپریشن پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ نام ہے کمپنی کا جس کے تحت جیو نیوز نشر ہوتا ہے، اور اس نے ریلیجیس ویژولائزیشن دکھائی ہے، مذہبی خاکے یا مناظر دکھائے ہیں جو کہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے پیمرا کے سیکشن 30 جو آرڈیننس ہے 2022 ترمیم شدہ، اس کے تحت اس کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے، نشریات معطل کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ 10 محرم کو سفر عشق نامی ان کی جو ٹرانسمیشن یا پروگرام ہوتا ہے اس میں ناقابل قبول مذہبی تصویر کشی کی گئی۔ میرے اندر تو ہمت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9ویں اور 10ویں کے بیچ جو اس عظیم واقعے کے اوپر جو عظیم قربانی ہے اس کے اوپر یہی عرض کی تھی کہ کہاں آقا حسین اور کہاں ہمارے سیاسی رہنما، کسی بھی توجیہ یا استعارے سے گریز کیجیے، آپ ایسی توجیہ یا استعارہ ڈھونڈتے ہوئے لرزتے نہیں۔ یزید ڈھونڈتے ہیں، یزید ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، اور آن جناب کی آل اولاد پہ، صحابہ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں گناہ گار شخص ہوں، کیسے ان معاملات پہ بات کر سکتا ہوں اس طرح سے، لیکن عقیدت کا اظہار کرنا فرض ہے۔ تو ہم سیاسی طور پر عجیب و غریب استعارے ڈھونڈتے ہیں جو غلط بات ہوتی ہے۔ یزیدیت آپ کو نظر آئے جہاں مرضی ڈھونڈیں، ظلم ہر دور میں رہے گا، لیکن آقا حسین اور اس عظیم واقعے کی توجیہ یا استعارے نہ ڈھونڈیں سیاسی رہنماؤں میں، یہ اس قابل نہیں، ہم اس قابل ہیں ہی نہیں، ان کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو خیر یہ میری گزارش تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ہم ایسی تمثیل نگاری کرتے ہیں۔ تو یہی ایک بنیاد بنی ہے، کیونکہ سفریش جو جیو میں نشر ہوتا ہے عراق اور مشرق وسطیٰ کے دیگر مقدس مقامات کے حوالے سے مختلف رسومات جو ہوتی ہیں کربلا کے حوالے سے، تو اس کی عکاسی کی جیو نے اور کچھ خاکے نشر کیے۔ اس میں چہرہ مبارک جو ہے وہ تو نہیں دکھایا گیا، لیکن امیجز ایسے کیے گئے، ایسی امیجز دکھائے گئے یا خاکے دکھائے گئے جس سے تاثر ابھرا کہ یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے مقدس جو ہستی ہیں ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ تو یہ مذہبی نقطہ نظر کی تائید نہیں تھی، اس کے اوپر جیو نے معذرت بھی کی ہے، معافی بھی مانگی۔ رات کے بلیٹنز میں حافظ حشام الہی ظہیر کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا خاکے نشر ہوئے یہ ناجائز اور حرام ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ARY نے اس معاملے پہ خبر نشر کی بڑی تفصیلی، اور پھر میں نے دیکھا ایک صاحب ہیں قیصر احمد راجہ، بڑے مشہور ہیں ان دنوں، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ دکھایا گیا ہے پیغمبر اسلام کو مختلف مقامات پہ خاکہ کشی کے ذریعے، منظر کشی کے ذریعے، یہ ان کا بیان ہے، میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا، ہمت ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ عمیر عظیم صاحب ہیں جو ڈائریکٹر آپریشنز ہیں براڈ کاسٹ میڈیا کے، پیمرا کے، ان کے دستخطوں سے جاری یہ پریس ریلیز ہے جس کے مطابق جیو کے یہ لائسنس معطل کیے گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے یا کسی بھی میڈیا ہاؤس کے اندر ایک انٹرنل کمیٹی، اور جیو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، پاکستان کا نمبر 1 ٹی وی چینل میڈیا ہاؤس ہے، جیو کے اندر ایسے معاملات کے اوپر کوئی آبویسلی کوئی ایڈیٹوریل بورڈ یا انٹرنل انکوائری سسٹم ہوگا چیک اینڈ بیلنس کا، اس سے غفلت ہوئی ہے، اور یہی پیمرا کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنل انکوائری بھی کریں۔ پیمرا کہہ رہا ہے کہ مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اور مجروح ہونے کا خدشہ ہے، نشر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھی، لائسنس آپ کا 15 دن کے لیے معطل کیا جا رہا ہے، نشریات سیٹلائٹ اور تمام نشریاتی نیٹ ورکس پر معطل رہیں گی، تمام ڈسٹریبیوٹرز اور آپریٹرز کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، پیمرا شکایت کونسل جو ہے وہ مزید کارروائی کی سماعت کرے گا، اندرونی انکوائری بھی آپ کر کے ہمیں رپورٹ کریں، ان کو بلا لیا گیا ہے۔ باقی چینل نے ظاہری بات اس خبر کو نشر تو کرنا ہے اب تفصیل کے ساتھ، لیکن جیو میں جیسے بڑے بڑے عالی دماغ اور قابل لوگ موجود ہیں، ذمہ دار موجود ہیں ایک عرصے سے، ان سے یہ گستاخی، یہ غلطی ہوئی کیسے؟ آپ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کے لیے جو مذہبی جذبات ہیں یا نو گو ایریاز ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہ کیسا آپ کا انٹرنل سسٹم ہے جو آپ رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں، مارننگ شوز بھی کرتے ہیں، ٹاک شوز بھی کرتے ہیں، بلیٹن آپ کے دیکھے جاتے ہیں،
تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ڈرامہ بھی آپ نشر کرتے ہیں، کیسے ممکن ہوا؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کے اوپر واقعتاً معذرت بھی کرنی چاہیے، اور اس کا کسی قسم کو دفاع ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، جذبات واقعی مجروح ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ، اور ان سب پہ ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کیونکہ اس معاملے پہ بات کرتے ہوئے بہت جذبات غالب آتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ کہاں ہم گناہ گار اور ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔